تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں، جس کا ادراک کرنا، جس کا چننا اور جس کو گننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اگر انسان ان نعمتوں کو گننا شروع کرے تو وہ گنتے گنتے تھک جائے گا، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ اللقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمایا کہ اگر تم ان ساتوں سمندروں کو، جو دنیا میں 7 سمندر ہیں، ان 7 سمندروں کو اگر تم سیاہی بنا لو، روشنائی بنا لو، انک بنا لو، اور جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی جھاڑ ہیں، ان درختوں کو تم قلم بنا لو، پن بنا لو. اور حضرات مفسرین اکرام نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ درختوں سے مراد یہ کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی درخت اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان تمام درختوں کو اگر سارے انسان لکھنے پر لگ جائے، ان درختوں کو قلم بنا کر اور سارے سمندر کو سیاہی بنا کر اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت کے اندر فرمایا کہ تمہارے یہ قلم بھی چلے جائیں گے، یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی یعنی کہ یہ روشنائی اور جو سمندروں کو تم سیاہی بنائے ہو، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور حضرات مفسرین نے اس آیت کے اندر یہ بھی بات لکھے ہیں کہ اگر انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی اگر جڑ جائے، جنات کو بھی تم لے لو، اور پھر جو ہے سارے فرشتے، جن فرشتوں کو اللہ نے آسمانوں کے اندر پیدا کر رکھے ہیں اور جن فرشتوں کو اللہ نے زمین میں پیدا کر رکھے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد یہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی کروڑوں زیادہ گنا جو ہے زیادہ ہے انسانوں سے. علماء نے یہ بات یہ لکھا ہے کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انگنت فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. جیسا کہ 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں.
علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آسمان سے جو قطرے زمین پر برستے ہیں، آسمان سے جو بارش برستی ہے، ان بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتوں کو بھی پیدا کرتے ہیں، ہر بارش کے اندر بھی۔ کیوں اللہ پیدا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ فرشتہ اس قطرے کو لے جائے، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں وہ پہنچائے۔ یہ تو میں تھوڑی سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ایک مثال میں بتایا آپ کے سامنے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دن کے اندر، ایک ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے فرشتوں کے عجیب مخلوق کے سلسلے میں، کتاب ہے، ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کسی آدمی نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کس طرح فرشتوں کو پیدا کیے ہیں؟ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے نا، اللہ کے عرش کے نیچے، اس عرش کے سامنے فرشتے، کئی لاکھ فرشتے ایک وقت میں چکر کاٹتے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کا چکر کاٹنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے اس کے عرش کے پاس کھڑے ہو کر فرشتے اللہ کے عرش کو چکر کاٹتے ہیں۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بھئی یہ فرشتوں کو کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک اس طرح ڈیوٹی ملتی ہے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے چکر کاٹتے رہے۔ یہ کتنے سالوں سے اللہ کے عرش کو چکر کاٹ رہے ہیں؟ تو اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ چکر کاٹ لے تو پھر قیامت تک ان کو چکر کاٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک وقت میں اللہ کے عرش کو چکر کاٹنے والے 70 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں، 70 لاکھ فرشتے۔ ایک مرتبہ اگر اللہ کے عرش کو چکر کاٹ لے تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو گئے کہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر کروڑوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی انسان اللہ کی نعمتوں کو جتنا بھی گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر ان فرشتوں کو بھی لوگ لے لے، ان فرشتوں کو بھی اگر ہم جمع کر لے، سارے انسان جمع ہو گئے، اور انبیاء علیہ السلام کا علم، انبیاء کو بھی ہم لے لے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے، سارے انبیاء کو بھی ایک جگہ جمع کر لے، وہ بھی اگر جمع ہو جائے، اور سارے انبیاء کا علم ایک طرف، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جہاں اللہ کا علم ختم ہوتا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یہ لامحدود علم تھا، اللہ نے ان کو دیا رکھا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر جمع ہو جائے، اگر ساری مخلوق، سارے فرشتے، سارے جن اور انس، سارے جانور، سارے نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر جمع ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرے، لکھتے 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 قیامت آ جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان جتنا بھی چاہے گننا چاہے گن نہیں سکتا۔ اور اللہ کی نعمتیں، آج ہم لوگ ان نعمتوں کی ناقدری اس طرح ہم کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر فرمایا، اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، کیا تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے جسے تم پیتے ہو، جسے تم پیتے ہو؟ اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں، اسے تم نے بادل سے برسایا یا ہم نے اسے بادلوں سے برسایا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بھئی اگر سارے لوگ، انسان اگر کھانا شروع کرے لیکن اگر پانی نہ ملے تو انسان کو دنیا کے اندر کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہر چیز دنیا کے اندر جس کی بقا ہے، جو باقی رہنے والی ہے، وہ پانی کے ذریعے سے باقی رہے گی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر چیز وہ پانی سے باقی رہے گی، ہر چیز پانی سے باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہے
کیا تم پانی کو برساتے ہو یا ہم بارشوں کو برسانے والے ہیں؟ اور اللہ آگے کہتے ہیں اگر ہم اسے چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ بھئی دیکھیں اگر بارش سے جو پانی برستا ہے، آسمان سے جو پانی برستا ہے، اس پانی کو ہم پیتے ہیں، وہ پانی کڑوا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے پانی۔ اگر وہی پانی اگر سمندر میں چلے جائے، وہ سمندر کے اندر وہ پانی جب پڑے گا تو پانی پورا کڑوا ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے۔ تو پانی کے اندر کتنا فرق ہے بھئی، اگر کوئی جگہ سمندر ہو، اس سے کئی کلومیٹر کے بعد دور کے بعد تم جا کر بور ڈالو، اس زمین کو کھودا جائے تو وہی سمندر کے قریب اسی جھرنے کے نیچے سے وہاں پانی میٹھا ملتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کیوں تم شکر گزار نہیں بنتے؟ میرے اس نعمت کو تم استعمال کرنے کے بعد میرا شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ کھاتے میرا ہو، پیتے میرا ہو، میری زمین پر رہتے ہو، میرے آسمان تلے رہتے ہو، اور میری زمین پر تم جو ہے ساری ضرورتیں پوری کرتے ہو، اور یہاں تک کہ یہ جسم بھی میری دی ہوئی نعمت ہے، ہر چیز یہ میری دی ہوئی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر تم کیوں میرا شکر ادا نہیں کرتے؟ تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ آج انسان کو اللہ نے ہر چیز کی نعمت سے نوازا ہے، نوازا ہے بھئی، اللہ کی نعمت ہی نہیں ہے بھئی۔ اگر کسی کو انسان کو اللہ نے دولت دے رکھا ہے، کسی کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، دولت دے نہ رکھا ہے، لیکن کسی آدمی کو اللہ نے دولتیں دیا ہے، کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، لیکن اگر اس کو بیماری مل جائے تو اس کی ساری دولت بیکار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے جس کو دولت نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو صحت دے رکھی ہے، تو بتاؤ میرے بھائیوں، صحت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ کئی مالدار لوگ، کئی کروڑ پتی لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریے، حضرت اللہ نے ہر چیز ہمیں دے رکھا ہے لیکن صحت نہیں مل رہی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں صحت دے دے۔ اتنی بڑی نعمت جس کی ہم ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر تم میرا شکر ادا نہیں کیوں کرتے؟ آج اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جو ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی ہزار فرشتوں کو، ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی ہزار فرشتوں کو اس کے ساتھ رکھے ہیں، کئی ہزار فرشتوں کو۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ شاید آپ نے آج تک یہ بات نہیں سنی ہوگی، یہ بات آپ کو نہیں لگتی ہوگی، نئی بات ہوگی، ذہن میں رکھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا نبی جی کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہی انسان کے ساتھ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان جب خواہش کرتا ہے کہ بھئی میں نیکی کے راستے پر چلوں، تو وہ فرشتہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ فوراً کھنچ جاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اور اسی کے حدیث کے ضمن میں علماء محدثین نے اس بات لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت کے لیے اگر اس کو نہیں رکھتا، تو یہ جنات اور شیاطین سارے انسانوں کو چیڑ پھاڑ کر ختم کر دیتے۔ بھئی کیونکہ انسان کے ساتھ جو سب سے بڑا دشمن ہے، کون بھی ہمارا دشمن؟ شیطان ہے۔ اب جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ موقع جب دیکھتا ہے کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو، تو وہ مارنے کے لیے پہلے تو جھجکے گا، پہلے تو آگے بڑھے گا۔ بھئی مثال کے طور پر، بھئی ایک انسان، ایک بچہ ہے، اگر اس بچے کے ساتھ اگر اس کا باپ ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ گلی کوچوں میں بھی جائے، کہیں پر بھی جائے، اپنے سے چھوٹے بچوں کو مار دیتا وہ، یا اپنے سے بڑے آدمی سے وہ الجھ جاتا، انہیں لڑنے کے لیے تیار ہوتا۔ بھئی چھوٹا سا بچہ، 5 سال کا بچہ اپنے سے بڑے آدمی پر الجھ رہا لڑنے کے لیے، چھوٹے بچے کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو ہمت کہاں سے آئی؟ اس کو ہمت یہاں سے آئی ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔
اگر باپ نہیں ہوتا تو اس بچے کے اندر ہمت ہوتی کسی پر ہاتھ اٹھانے کی. تو اسی سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو انسان کے ساتھ پیدا کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو رہی. بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر جب انسان کھانا کھاتا نا تو اس کا دانہ جب حلق کے اندر نیچے جاتا ہے تو اس جگہ پر نقصان پہنچانے کے لیے بھی ایک آدمی ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے فرشتہ آگے بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو جاتی. بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے کھاتے کھاتے نلڈے میں کھانا اٹک گیا مر گیا. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا راستے میں جاتے ہوئے اچانک موت آ گئی مر گئے. کوئی آدمی جا رہا تھا راستے میں حادثہ ہوا مر گیا. یہ حالات کیوں آ رہے یہ چیزیں؟ یہ اسی لیے کہ جب فرشتے انسان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹ جائے تو شیطانی حملہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کی ادائیگی کے لیے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں میں آگے بتاؤں گا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہمیں دعائیں سکھائے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. آگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرے نعمتوں کی شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کروں گا. بھئی اللہ نے انسان کو آنکھ دے رکھا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ دیا. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو آنکھ نہیں ہے، جا کر ہم ان کو دیکھیں بینائی ان کی چھین گئی، اب ہم دیکھیں ان کو آنکھ پر چشمہ پہننا یہ عیب ہے. کیا سمجھ میں آ رہی؟ بھئی آنکھ پر چشمہ پہننا یہ عیب ہے، آنکھ پر چشمہ نہ پہننا یہ صحت مندی کی علامت ہے. بھئی انسان کے اندر قدرتی طور پر کسی چیز کی کمی آ جانا کہ کمزوری نہیں ہے. بھئی انسان کو اللہ نے ہاتھ پیر میں طاقت دے رکھا ہے. اگر کسی انسان کے ہاتھ اور پیر کی طاقت چھین لی جائے، وہ آدمی دوائیاں کھا رہا ہے، تو بتاؤ اس آدمی کو آپ صحت مند کہیں گے کمزور کہیں گے؟ کمزوری تو کہیں گے. قدرت جب کسی نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر آدمی اس کو اس نعمت کی قدردانی معلوم ہوتی ہے. تو اللہ نے کسی انسان کو آنکھ دے رکھا ہے تو ہم اس کی قدردانی کریں. زبان دیا ہے تو اس کی قدردانی کریں. اللہ نے دماغ دے رکھا ہے تو ہم اس کی قدردانی کریں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ہم جو ناشکریاں کر رہی ہیں نا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم ناشکری کرتے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ہمارے کچھ ساتھی ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں گئے، کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، بہت اچھا صحت مند تھا، ہاتھ اور پیر اچھے طاقتور تھے، کوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگایا ہوا، اچھا جنٹلمین آدمی تھا. وہ ہوٹل میں آیا، ہوٹل والے کے پاس پیسے دیا، ٹکٹ لیا. وہ اب کاؤنٹر سے ٹکٹ لینے کے بعد اب وہ کھانا کھانے کے لیے گیا، ٹوکن دیا، کھانا وہاں سے لے لیا. اب جو مسلمان ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں، وہ اس آدمی کو دیکھ رہے تھے، بھئی کتنا اچھا ٹپ ٹاپ میں آیا آدمی، یہاں پر ہوٹل میں آیا. دیکھے اس کو دیکھ رہے تھے، کھانا اس نے لیا زمین پر رکھ دیا. اب ہوٹلوں کے اندر عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کھانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، انہیں کھانا لینے کے بعد میز پر یا ٹیبل پر بیٹھ کر کھاتا ہے. یہ آدمی کھانا لینے کے بعد زمین پر کھانا رکھ دیا، اور کھانا رکھنے کے بعد اس کھانے کو اس نے ہاتھ سے کھروچنا شروع کیا، یعنی کہ اسے جو بھی کھانا تھا اسے ملایا. ملانے کے بعد وہ آدمی اس کھانے پر پیشاب کیا. یہ سارا ماجرا ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں بھئی کیا کر رہا ہے آدمی، اس کھانے پر پیشاب کیا، پھر پیشاب کرنے کے بعد اسی کھانے کو وہ آدمی کھا رہا تھا. اب معلوم یہ ہوا کہ بھئی اللہ نے انسان کو ہر چیز کی نعمت اس کو دی ہے، لیکن دماغ کی رگ تھوڑی کھس گئی جس میں کھانے میں اور پاخانے میں فرق نہیں معلوم ہو رہا. تو اس لیے اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے تو اس کی بھی ہم قدردانی کریں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر ادائی کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. مال دیا، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے عہدیداری دی، شکر ادا کرے. اللہ نے عزت دی، شکر ادا کرے. اللہ نے اولاد دیا، شکر ادا کرے. اللہ نے انسان کی عمر میں برکت دے رہا، شکر ادا کرے. ہر چیز، ہر نعمت کے بعد ہم شکر ادا کریں.
اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی نمازی آدمی ہو عبادت کرتا ہے، ایک بات سمجھ میں آ رہی بھئی نمازی ہے عبادت گزار ہے، اب کیا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کیا؟ نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ کا شکر نہیں کیا؟ حج کر رہا ہے یا اللہ کا شکر نہیں کیا؟ روزہ رکھ رہا ہے اللہ کا شکر نہیں کیا؟ پھر بھی اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر بھی اللہ کی شکر کرنے کے ہمیں تاکید کیوں دے رہے؟ بھئی سب سے بڑے دنیا کے اندر عبادت گزار اگر کوئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ گئے تھے۔ ورم کا مطلب یہ ہے کہ پیر مبارک پھک گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ایک آدمی کسی جگہ کھڑا ہو جائے تو خون جو ہے کھڑنے کی وجہ سے اس کے پیر پھک جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھک گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی جی آپ کو اللہ نے مغفرت کے فیصلے کر دیا، آپ جنتی ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے انسانوں میں افضل ہیں، آپ کی جیسی عبادت کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا اور قیامت تک آپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور دنیا کا وجود یہ آپ کے توفیل ہوا ہے، ساری چیزیں آپ کے توفیل ہوئی ہیں، پھر بھی آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، صحت کی خیال نہیں ہے آپ کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کی عبادت کر کے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ بھئی اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو میرے بھائیوں جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان نعمت کو استعمال کرنے کے بعد ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے استعمال کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو ہے ترغیب دیے ہیں اور ہمیں اس بات کی ترغیب دیے ہے، جیسے مثال کے طور پر آدمی کھانا کھا رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بھئی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ کیوں ہمیں اس بات کا حکم دیا؟ کھانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس نعمت پر اگر تم اللہ کے نام پر کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہارا یہ کھانا تمہارے کھانے کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک بات لکھا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے جو ایک صحابی آئے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، جتنا بھی ڈالا جائے وہ خوب کھا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی تلقین کرو۔ وہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جیسے بسم اللہ پڑھ کر کھائے ایک ہی نوالے میں ان کا پیٹ بھر گیا۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب تک بسم اللہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بھئی جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کھانے کے اندر شیطان بھی خود بخود شامل ہو جاتا۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ آدمی بسم اللہ پڑھا ہے تو شیطان جو ہے جتنا کھانا کھایا تھا وہ سارا کھانا کھے کر کے اس کے سامنے گیا، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ اور کھانا کھاتے وقت درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ نعمت جب تمہارے پیٹ میں پہنچ رہی ہے صحیح سالم تو وہاں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ کھانا میرے پیٹ کے اندر صحیح سالم پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ کھانا میرے پیٹ کے اندر بجائے پہنچنے کے اگر یہ حلق کے نلڈی کے اندر تھوڑا سا بھی کھٹ کے سانس کی نلی میں چلے جائے، اگر یہ کھانا میرے لیے بجائے فائدہ مند کے نقصان ہو تو بتاؤ میرے بھائیوں انسان بچ سکتا ہے اس سے؟ اب جب کھانے کی نعمت انسان کو ختم ہو جائے تو آخری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین دیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو تلقین دیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، اس دعا کو پڑھو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمتوں کا حساب اس سے نہیں لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ان نعمتوں کا سوال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی طرح اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے دعا پڑھتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکلے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے نکلتا ہے، فرشتے اس آدمی کی بھی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ آدمی گھر سے باہر اپنے گھر کو نہیں لوٹتا واپس، اس کے واپس لوٹنے تک فرشتے اس کے گھر والوں کی حفاظت کرتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہر چیز کی چیز میں، ہر ایک چیز میں ہم اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں، انسان کو کھانا کھانے کے بعد پاخانہ نہیں ہونا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھیں، کئی لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے پاخانہ نہ نکلے تو منہ پر پائپ ڈال کر اسے پاخانہ نکالا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں، کئی بچے ہمارے رشتہ دار کے اندر، ایک بچے کو میں نے دیکھا پاخانہ کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے اس بچے کو آپریشن کے ذریعے سے یہاں پر اس کو روزن بنایا گیا کمبر کے پاس۔ اب وہ بچہ جو ہے پاخانہ یہاں کمبر سے کر رہا ہے، تو کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے نہیں ہے۔ بعض بچوں کو ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو دیکھا پاخانہ اگر نہیں نکلتا تو اس آدمی کو ایک پائپ دیا جاتا ہے، اس پائپ کو گھسڑنے کے بعد پاخانہ اس کو نکلتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تلقین کی ہے، جب بیت الخلا جاؤ تو وہاں ایک دعا پڑھتے ہوئے جاؤ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھے تیرے سے پناہ چاہتا ہوں غلیظ جنات اور غلیظ جن عورت سے، کیونکہ وہاں جنات عورتوں اور جنات مردوں کا وہاں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی وہاں دعا پڑھ کر نہ جائے تو علماء نے مفسرین نے لکھا ہے اکثر و بیشتر انسان پر جو اثرات ہوتے ہیں، شیطانی حملے جو ہوتے ہیں، وہ بیت الخلا کے اندر ناپاک جگہوں پر دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا جب کوئی آدمی بیت الخلا جائے اس دعا کو پڑھ کر جاتا ہے تو جنات اور شیاطین جو ہوا ہوتے ہیں وہ فوراً وہ باہر نکل جاتے ہیں، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اس دعا کو نہیں پڑھتا تو جنات اور شیاطین جو وہاں ٹھکانہ بنائے ہیں اس کی شرمگاہ سے انہیں کھیلتا انہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، آج ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ بھئی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، جو آدمی دعاؤں کی پابندی کرتا نا اسے یہ جھوٹے عاملین کے پاس، یہ دھوکے باز عاملین کے پاس جو ہے چکر کاٹنے کی اسے موقع نہیں ملتا۔ آج جو عاملین، یہ جھوٹے عاملین، یہ جھوٹے جو اثرات کرنے والے کے سلسلے میں یہ دھوکے باز جو ہے نا، یہ جو ہمارے سے پیسہ لوٹتے ہیں، یہ جھوٹ بول کر ہم سے لوٹتے ہیں۔ اگر ہم دعاؤں کی پابندی کریں صبح و شام، خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کوئی جن اور شیطان کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جب باہر نکلو تو دعا پڑھو، غفرانک الحمدللہ الذی، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں، اذھب عنی الاذی وعافانی، میری تکلیف کو تو نے آسانی کے ساتھ دور کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر چیز اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر چیز میں۔ بھئی آدمی بیٹھ رہا اللہ کا شکر ادا کرے، اٹھ رہا آدمی اللہ کا شکر ادا کرے۔ بھئی اللہ نے کسی انسان کو دولت دی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جب شکر گزار بندہ بنتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی مضمون پر آپ کے سامنے بات ہوگی کہ ناشکری پر اللہ کے کیا عذابات ہوتے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا عذاب کس طرح اس پر آتا ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ جلد آنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔